عرب ممالک میں جاب کے لیے آنے والوں کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عربی زبان آ جاتی ہے، اور عربی زبان آ جائے تو کسی حد تک قرآن سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن تو آپ ترجمے کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن لہجے آپ ترجمے سے نہیں سمجھ سکتے، لہجے آپ کو عربیوں سے ہی سمجھ آئیں گے۔ ایک دن ایک عربی اپنے بچے کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کے لیے آیا۔ شاپنگ کر کے بل پے کر کے جانے لگا تو بچہ جو کہ مختلف شیلف کے سامنے کھڑا تھا کہنے لگ جاتا ہے کہ میں نے یہ بھی لینا ہے، میں نے وہ بھی لینا ہے۔ باپ نے پہلے پیار سے کہا تعال یا ولد، آ جاؤ بیٹا۔ بیٹا پھر بھی کھلونوں والی شیلف اور چاکلیٹ سیکشن میں گم رہتا ہے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ اٹھا لے۔ پھر باپ نے سختی سے کہا ہائی، دوڑ کر آؤ۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے باپ نے جب تھوڑا سختی سے کہا تو لہجہ اور الفاظ بدل گئے، تعال کی جگہ ہائی آ گیا، اور تعال کے بعد پھر گنجائش ہے، ہائی کے بعد تو گنجائش ہی نہیں۔ ہائی کے بعد اگر بچہ انکار یا ضد کرتا تو پھر بچے نے پٹنا تھا، یا پھر اس کے باپ نے اسے چھوڑ کر نکل جانا تھا اور گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرنا تھا کہ آنا تو اس نے میرے پاس ہی ہے۔ اسی طرح سارا دن ہم دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں، یہ لیں وہ کمائیں، یہ دیکھیں وہ دیکھیں۔ 5 بار جب حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی آواز کان میں پڑتی ہے تو عربی سے ناواقف لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا لہجہ اور کس قدر سختی سے بلایا جا رہا ہے، اور اس حی کی ندا کے انکار کی صورت میں کیا کیا نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ انکار کی صورت یا تو دنیا سے ہی پٹائی کا سلسلہ شروع ہو جانا ہے، یا خالق نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دینا ہے کہ آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے انا الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، ثم انا الینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا۔